السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ میں بس ٹھیک ہوں۔ میں ایسے ویڈیو بالکل نہیں بنانا چاہ رہی تھی۔ ابھی میں بالکل اکیلی ہوں گھر میں، اس لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ میرے پاس ایک ویڈیو کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ میں کسی کو رپلائی کر سکوں۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے سوال ہیں، لیکن میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو آگے سے جواب دوں۔ جس نے جو بات کر لی ہے، جیسی کر لی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس نے جو کر لیا اچھا کر لیا۔ میرے دل سے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلتی، لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنا صبر کرو، اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے اندر ہی ایک طوفان بن کے چلتا رہے نا۔ آپ خود اندر سے پھر نا وہ جل جاؤ گے یا کچھ بھی، آپ اس چیز کو لے لیں۔ بہت سی باتیں اس پہ اٹھیں گی۔ تو جی پہلی بات، ایک چیز کا میں نے آج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے سوال تھا جی دل بر آپ کا کیا لگتا ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ آج میں اس کی بیوی ہوں، تو میرے خیال میں اب آپ لوگوں کا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اتنا مذاق اڑانا، اتنی غلط باتیں کرنا، یہ سب چیزیں اب آپ کو کسی کو بھی زیب نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ اور میں ایک چیز اور بولوں گی، میری بھی کوئی پہلی شادی نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اب کیا میں اگر میری ان سے نکاح ہو گیا تو کیا میں رونا دھونا دکھاؤں؟ میری ڈیلی ایکٹیویٹی میں اگر میری دکھوں بھری زندگی میں اگر کوئی ایک آدھی خوشی، ایک پھول مجھے مل ہی جاتا ہے تو کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ میں وہ شیئر نہیں کر سکتی؟ کیا میں صرف یہ رونا دھونا ہی لگاتی رہوں؟ کیا انہوں نے اپنی لائف میں جب دوسری شادی کی تھی تو کیا انہوں نے کبھی کوئی دن یا کوئی بات یا کوئی گفٹ ان کو نہیں دیا ہوگا؟ میرے اوپر کس چیز کے آپ اتنے الزامات لگا رہے ہیں، بہتان، تہمت، یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ کل کو جب یہ چیز واضح ہی نہ ہو تو پھر آپ لوگ کیا رپلائی کریں گے؟ کیا رہ جائے گا؟ مجھے اس چیز سے بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا آپ لوگ مجھے دیکھیں نہ دیکھیں، میں اس چیز کو میٹر نہیں کرتی۔ میں نے یہ ویڈیو جن لوگوں کے لیے بنائی ہے، آئی تھنک وہ دیکھ لیں گے تو ان کو رپلائی ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس کسی کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ فلاں کا دل دکھا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب چیزیں ان کی پرمیشن سے ہوئی ہیں، یہ نہیں ہوئی۔ میں ابھی صرف یہ بولنا چاہوں گی، میری کوئی تیاری نہیں۔ میری نکاح سے پہلے 15 سے 16 گھنٹے پہلے میں اپنے نکاح کا ڈریس لے کر آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی شاید آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان تیار بیٹھا ہو تو وہ بہت سی تیاریاں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میری سسٹر کی جو چھوٹی سسٹر ہے، اس کی شادی کی پریپریشن ہو رہی ہے، کزن کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ پروف بولتے ہیں، کیا کچھ بولتے ہیں، خیر مجھے ان چیزوں پہ بات نہیں کرنی۔ ہر انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، تو میں صرف اتنا بولوں گی کہ میں اپنے ہسبینڈ کی پوری فیملی کو اپنی فیملی سمجھتی ہوں۔ وہ سمجھیں نہ سمجھیں ان کی مرضی ہے۔ جو میری عزت کرے گا یا کرتا ہے، میں ان کی دل سے کرتی ہوں۔ جو نہیں کرتا، میں ان کو بھی برا نہیں بولتی۔ مجھے کوئی بھی آپ سے لاڈ پیار سمپتی نہیں چاہیے۔ جس نے مجھے غلط سمجھنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ میں کسی کو کہہ ہی نہیں سکتی۔ اب اس چیز پہ بھی بہت سے ریئیکشنز اٹھنے ہیں، تو آئی تھنک اس پہ کوئی ریئیکشن بنتا نہیں ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کی باتوں کا جواب ہے۔ ایک چیز اور تھی کہ دلبر اگر آج واپس جانا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو نہیں منع کروں گی۔ ظاہری سی بات ہے، وہ ان کی بڑی فیملی ہے، ان کا بڑا گھر، ہم میں تو خیر بڑا گھر بولا جاتا ہے، تو اگر وہ مطلب بڑے گھر جانا چاہتے ہیں، فیملی ہے، بچے ہیں، ان کا پہلے حق ہے، ان کو جانا چاہیے۔ مجھے اس چیز پہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے ایک بہت دکھوں بھری زندگی دیکھی ہے، اس میں خوشیاں بھی تھیں، غم زیادہ تھے، لیکن الحمدللہ میں بیمار بہت زیادہ رہی ہوں، بہت زیادہ میں بیمار رہی ہوں۔ آپ لوگ مجھے بہت غلط نام دیتے ہو، تو جی بسم اللہ، مجھے جیسا اللہ نے بنایا ہے میں اس حال میں خوش ہوں۔ میں اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے کہ میرا جو ویٹ تھا وہ 65 تھا۔ 65 جو تھا وہ میرا ایک پرفیکٹ ویٹ تھا، لیکن اس کے بعد میرا ویٹ اتنا گین ہونا سٹارٹ ہوا کہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری باڈی پہ بہت سویلنگ تھی، ابھی بھی سم ٹائم کیا
میں زیادہ دیر بیٹھ جاؤں یا ٹریول کر لوں تو میری باڈی پہ سویلنگ آ جاتی ہے. میرا ویٹ جو تھا وہ 116 ہو گیا تھا، مطلب 116 کے جی ہو گیا تھا. مجھے ہر طرح کی میڈیسن، مطلب ٹیسٹ، آج بھی سب کچھ پڑا ہے، لیکن مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا. کوئی بیماری اندر نہیں تھی، لیکن کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. ایٹ دی اینڈ خود کو موت کے منہ میں لے گئی. بس یہی تھا کہ آج کل زندگی ختم ہے تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی اور بھی زندگی میں آزمائشیں یا دکھ سکھ لکھے ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے زندگی بچی ہے اور آج میں ہوں. اور میں نے خود پہ بہت محنت کی. آج میں مطلب ایک سمجھ لو کہ اتنا بھی خاص طور پہ میرا ویٹ نہیں ہے. میں بالکل پرفیکٹ اور ایک نارمل لڑکی ہوں. ٹھیک ہے، مین بات یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کو پسند ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسری بات نہیں کرنی. اور میں سامنے آ کے بھی ویڈیو بنا سکتی تھی جی، اب میں سامنے بھی نہیں آنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ میں ایسے رہوں، میں اپنی بات کو کلیئر کر سکوں. میرے خیال میں صرف ایک زبردستی ولاگ بنا رہی ہوں، ادروائز میں جتنی ٹینشن ڈپریشن میں جا رہی ہوں میں کسی کو بھی شیئر نہیں کر سکتی. میرے سر میں اتنا درد ہوتا ہے کہ انجیکشنز کے سوا مجھے سکون نہیں آتا. ایک دن میں 2 سے 3 انجیکشنز مجھے لگانے پڑتے ہیں، پھر جا کے کہیں میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے. ابھی ایک ویک نہیں ہوا، آپ لوگ اتنی چیزیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یار؟ اس چیز کا تو بنتا ہی نہیں ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس کا کیا ماضی ہے، کس نے کیسی زندگی گزاری ہے، کس کے ساتھ کیا کیا تھا، کس کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں یہی چاہتی ہوں کہ سب مل جل کر رہیں. میں یہی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے مزید کسی کو تکلیف نہ ہو. رہی بات فاطمہ کی، تو ریئلی سوری. مجھے نہیں پتہ کہ آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں. آپ تو خیر بہت کچھ بول رہی ہیں، لیکن میں نہیں بولنا چاہتی. میں آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کی عزت ہی کروں. ایک چیز کی اور مجھے بات کرنی ہے. ہاں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمیں یہ پہنچی ہوئی چیزیں یا جادو چیزیں، اس طرح کی چیزوں پہ تو ہم بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہمیں شوق ہے. اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر میرے خیال میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہر چیز چھین سکتی ہوں نا سب سے. اگر رہی بات جی میں قاتل ہوں فلاں ہوں، تو پھر میرے خیال میں جتنا کچھ اب یہاں پہ ہیٹرز بول رہے ہیں، جو کچھ بھی بول رہے ہیں، میں تو پھر سب کو قتل کر دیتی نا. خود قاتل بھی ہوں تو پھر جادو بھی میں کر سکتی ہوں، تو پھر میں تو یہ سب کچھ اس طرح کے الفاظ سوچ سمجھ کر بولنے چاہیے. میرا نہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ری ایکشن ہے یا کیا ہے. میں صرف ان باتوں کا جواب دے رہی ہوں جو میں اپنے ولاگ میں اپنے ہسبینڈ کے سامنے نہیں کر سکتی تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ میرا ولاگ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی میسیج آئیں گے تو وہ میری ویڈیو پرائیویٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. لیکن نہ تو انہوں نے مجھے کبھی اس طرح کا سکھایا ہے، نہ وہ مجھے مطلب مجھے انہوں نے یہی بولا کہ آپ نے اگر ولاگنگ کرنی ہے تو نارمل ولاگ بنائیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں. اور میری اپنی بھی تربیت ایسی ہے کہ میں ایسا نہیں بولتی. میری سسٹر بات کر جاتی ہیں، باقی وہ ہے ایسی ہیں. آپ اسائمہ تھوڑی سی بول جاتی ہیں، لیکن دل میں ان کے بھی کوئی بات نہیں ہوتی. باقی میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں ایسے کر لوں ویسے کر لوں، کچھ بھی نہیں. رہی بات گھر نام کی، تو وہ ابھی میرے نام کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، اس چیز کا آپ ایشو نہ بنائیں. ٹھیک ہے، جس دن نام ہوگا تو میں قسم دینے کو تیار ہوں کہ میں سامنے آ کے بتاؤں گی. ابھی میرے ساتھ یا میرے نام کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کچھ بھی نہیں لیا کسی سے، صرف میرا ایک نکاح ہے جو سریعام میں نے دکھایا ہے. تو اس چیز پہ اتنی آپ لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے. ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس چیز کو اتنا مذاق بنا کے اڑایا جانا بہت غلط بات ہے. میں بیوہ تھی، انہوں نے مجھ سے شادی کی ہے تو ایک نیکی ہی کی ہے. میرے ساتھ ان کا نام رہے یہی میرے لیے کافی ہے. وہ بے شک یہاں سے جا کر دوبارہ واپس نہ آئیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، بس ان کا نام میرے ساتھ ہے، میں بیوی ہوں ان کی، میرے لیے اتنا کافی ہے. میری ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میری ان سے کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے. نہ میں اب یہاں پہ کوئی آنسو بہانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی فیملی کے سامنے پھر شو کروں کہ میں دکھی ہوں. سیدھی سی بات ہے. اور یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اکیلے ٹائم ملا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ویڈیو بنا کر آپ سب کو میسیج دے رہی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میں ہر ٹائم اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی پھروں کہ وہ پریشان ہیں. اس طرح کی چیزیں نہ کریں.
میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ان کو خوش رکھوں، ان کا خیال رکھ سکوں۔ میں فیملی میری بہت سپورٹ کرتی ہے الحمدللہ۔ ابھی بھی بھائی ندیم کی کال آئی تھی کہ آئیں ہم مارکیٹ چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کسی دوست سے ملنا تھا، موسم کچھ خراب سا ہے، مطلب کافی ٹھنڈ ہے، تو انہوں نے کہا چلیے آپ گھر بیٹھے ہیں تو آپ میرے ساتھ آ جائیں، ہم باہر کہیں نکل جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مرد کتنی دیر گھر بیٹھ سکتا ہے، تھک جاتا ہے۔ تو بس یہی میری ایک چھوٹی سی بات تھی۔ میں جتنے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ سب ناراض ہیں، تو آپ سب سے میں اب ہاتھ جوڑ کے ہی معافی مانگ لیتی ہوں، میں اس سے چھوٹی نہیں ہو جاؤں گی۔ تو سب کا دل دکھا ہے، اٹس اوکے، سوری، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے شوہر نے نیکی کی ہے، ٹھیک ہے ان کی فیملی ہے، بچے ہیں، لیکن انہوں نے پرمیشن سے کیا ہے۔ باقی میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کا دل دکھتا ہے تو اس کے لیے سوری، مجھے خود بھی فیل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی پھول شول دیکھنے سے آپ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں تو یار ظاہری سی بات ہے کہ انسان شادی کرتا ہے، اگر اس نے مجھے ایک پھول دے ہی دیا تو اس میں سے میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے سوری کر رہی ہوں میں، اور ویسے میرا سوری یا صفائی دینے کا کوئی حق تو نہیں بنتا، لیکن میں کہ صرف اس بات کو میں سوچتی ہوں کہ معافی مانگ لینا یا پہلے صلح کرنے میں یا معافی مانگ لینے میں آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ میں صرف اپنے رب کو دیکھتی ہوں، باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ باقی کچھ نہیں مجھے کسی سے کہنا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملوں گی کل آپ سے ایک اچھے بلاگ میں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔